ما بعد جدید تنقید، چند معروضات، تنقید اور جدید تنقیدی نظریات۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور۔ ما بعد جدید تنقید پیرا ٹیکسٹ یعنی فوق متن کی معنویت پر دلالت کرتی ہے۔ تخلیقی زبان جو کچھ بھی حد الامکان اپنی گرفت میں لیتی ہے اس کو اصطلاحاً حقیقی سے، ریالٹی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ بطور خاص زبان اپنی خصوصی منطق اور خصوصی اسالیب رکھتی ہے۔ ما بعد جدید ادب ریالٹی کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، یہ بذات خود اپنی ریالٹی کی تخلیق کرتا ہے۔ یہ ما بعد جدیدیت کا بنیادی نقطہ ہے۔ بین المتنیت ما بعد جدید ادب، ما بعد جدید تنقید کے چند مرکزی تصورات میں سے ایک ہے۔ یہ پیرا ٹیکسٹ فوق متن پر زور دیتی ہے جو بنیادی طور پر بین المتنیت پر منحصر ہوتی ہے۔ در حقیقت جدیدیت متن محض یعنی صرف ٹیکسٹ کو اولین معنویت و اہمیت کی حامل قرار دیتی تھی، جبکہ ما بعد جدیدیت پیرا ٹیکسٹ یعنی فوق متن کو زیادہ اہمیت و معنویت عطا کرتی ہے۔ اس ضمن میں یہ اہم نقطہ معنی خیز ہے کہ بین المتنیت در حقیقت درمیان کا تخلیقی پروسیجر ہے۔ اس کا درخشندہ نتیجہ فوق متن میٹا ٹیکسٹ ہے جسے تخلیقی عمل دراصل درمیانی تخلیقی سلسلہ کار کہا جا سکتا ہے۔ اس کا ثمر تخلیقیت ہے، تخلیقی عمل ہے۔ تخلیقیت حقیقی تخلیق کا احساس و عرفان ہے۔ بین المتنیت جدیدیت اور ما بعد جدیدیت کے درمیان ایک ناقابل تسخیر حد فاصل ہے۔ حقیقی تخلیقیت اور معنویت سیاق و تناظر کی زائدہ و پروردہ ہے، لیکن سیاق و تناظر لامحدود اور بے کراں ہے، یعنی جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو لامتناہی سلسلے کا حامل ہے۔ ما بعد جدیدیت کارٹیزین نظریہ عالم کو رد کرنے کے ساتھ ساتھ ہولسٹک ورلڈ ویو پر یقین رکھتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ثقافتی ڈسکورس، ثقافتی مخاطبے کی مسلسل جستجو کے عمل سے گزرتی ہے۔ ما بعد جدیدیت کا ایک ایسا تخلیقی سلسلہ ہے جو مسلسل استواری کے عمل میں رہتا ہے۔ یاک ڈیریڈا رد تشکیل کا بنیاد گزار تحریر پر تقریر کو فوقیت کا حامل قرار دیتا ہے۔ 20ویں صدی شدید سماجی، تہذیبی، ثقافتی، سیاسی اور فکری اضطراب کا دور تھا۔ ایک نئی پیدائش کا پیش سایہ دراز ہو رہا تھا، ایک فیصلہ کن آخری انحراف جدیدیت سے رونما ہو رہا تھا۔ بے عینی ہی جیسے جدیدیت خود وکٹوریائی امتناعات، خاندانی زندگی اور کوگیٹو میں، یعنی میں سوچتا ہوں اس لیے ہوں، کہ ریزہ کارٹیزین تصور سے منحرف ہوئی تھی۔ در حقیقت کوگیٹو ہر نوعیت کی برتری اور فضیلت کا ایک نقطہ آخر تھا، جہاں کلام اور تقریر اعلیٰ ترین تصورات کے انداز میں لیے جاتے تھے اور جنس اور تحریر ایک کم ترین مقام کے لیے خارج کر دیے جاتے تھے یا التوا میں ڈال دیے جاتے تھے۔ یہ کوگیٹو نیٹشے کے ذریعے لا مرکز، لا محدود کر دیا گیا تھا۔ اس ضمن میں اس کا فقرہ شہرۂ آفاق ہے۔ رد تشکیل کا علم بردار فلسفی ڈیریڈا اس کو کلام مرکزیت، لوگو سینٹریزم کی اصطلاح سے موسوم کرتا ہے، جو تحریر پر تقریر کے خصوصی اقتدار اور تفوق کو اہمیت دیتا تھا۔ مغربی ذہنی صورتحال، مغربی ذہنی رویے
بہت حد تک موجودگی کی مابعد الطبیعیات کے اثباتی پہلوؤں کے حامل تھے، جو سب سے زیادہ اہمیت آئیڈیا کو، موجودگی کو دیتے تھے۔ یہ ایک ایسا پروگرامڈ سلسلہ تھا جس کی نشاندہی اس نے کی ہے، جو مرکز کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ 20ویں صدی میں تاہم یہ مرکزی تجریحی پروگرامڈ سلسلہ اور موجودگی کا تصور نیٹشے، ہائیڈگر، فروئڈ اور ڈیریڈا کی تحریروں سے رد کر دیا گیا۔ فیمنزم پسند مصنفین نے بھی ان خصوصیات کو فیلک شناخت کا جوہر، مردانہ شناخت کا جوہر یا اصل تصور کیا کہ یہ ذکر ترجیحی باقیات کا حصہ ہے۔ مرد ترجیحی موجودگی کی مابعد الطبیعیات، کلام، مخاطبہ، بیانیہ اور مرکز کی حکمرانی بالآخر ختم ہو گئی۔ بلند آہنگ، آمرانہ، مردانہ آواز، ایک داستانوی عصا سے لیس، اب تاج و تخت سے محروم ہو گئی۔ اس کی ادارہ داری ختم ہو گئی۔ اس کے برخلاف ہیئت، جسم، خطوط اور تارو پود کے پروگرامڈ سلسلے نے لے لیے، جو ہمیشہ حرکیات سے عبارت اور تغیر پذیری، تاہم اپنے ساختیاتی برتاؤ میں مستقل اور اٹل اور فی زمانہ مقتدر سلسلے کا حامل ہے۔ یاک ڈیریڈا کے مطابق یہ موجودگی کی مابعد الطبیعیات کا خاتمہ ہے، اس کا اینڈ ہے۔ رد تشکیل، غیر موجودگی، ادر، ایبسنس اب مرکزی اور محوری ہو گئی۔ رد تشکیل غیاب اور خاموشی، التواء اور سقوط کی ایک نہایت معنی خیز تلاش اور جستجو ہے۔ یہ مابعد جدیدیت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ موجودگی کی مابعد الطبیعیات کی رد تشکیل، ڈی کنسٹرکشن کے بعد ایک نئے وجود کو پیش منظر پر دھکیل دیا گیا، فوق البشر، سپرمین، بحیثیت انسانی موضوع، سبجیکٹ، جس میں قوت اور اقتدار کے حصول کے لیے ایک ناقابل تسخیر ارادے کو مرکوز کیا گیا ہے۔ ایک بیگانہ انسانی وجود کے تصور پر 20ویں صدی کے وجودی فلسفے کی پرورش ہوئی، پرداخت ہوئی۔ جدیدیت نے بھی اس کو ایک دیوتا کے طور پر نہیں بلکہ ایک انفرادی ایگو کے جیتے جاگتے مجسمے کے مثل نمایاں کیا، اجاگر کیا۔ مارکسیت اور جدیدیت دونوں ہی ایک ایسا کوگیٹو تصور پر حملہ تھیں، نتیجتاً دونوں نے خود کو انسانیت پسندی کی میراث سے وابستہ کر دیا، دونوں نے انسان کے ساتھ جوڑ دیا، ایک نے اجتماعی طور پر اور دوسرے نے انسان کی انفرادیت کے بطن میں غواصی کے سلسلے کو اپنا منتہا بنایا۔ اگرچہ مارکسیت نے خود اختیاری آزادی، فرد کی آزادی، تحریر کی آزادی اور خصوصاً فرد کی آزادی کی عظمت کی قصیدہ آرائی نہیں کی، بلکہ اس پر پرولتاریہ کے احکام کو مسلط کیا، یعنی 99% مزدور طبقہ، کسان طبقہ، اس کے احکامات کو اس پر مسلط کیا۔ دوسری تحریکوں اور دوسرے شعبوں میں بھی فرد کی خود اختیاری کو نمایاں کیا گیا، اجاگر کیا گیا۔ ٹیکسٹ کی، متن کی خود اختیاری بھی بحیثیت لسانی تشکیل اسی فکریاتی موقف کا بالواسطہ نتیجہ تھی، جس کو نئی تنقید، نیو کریٹیسزم، جس کا آغاز امریکہ میں ہوا تھا، جس نے بالکل رد کر دیا سماجی منصب کو، سماجی صورتحال سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، یعنی ترقی پسندی سے بھی اپنا رشتہ توڑ لیا اور جدیدیت سے بھی اپنا رشتہ توڑ لیا اور سماجی منصب کو بھی پسے پش ڈال دیا۔ نئی تنقید، نیو کریٹیسزم کے علمبرداروں کے ذریعے ایک تھیوری پیش کی گئی، ایک آئیڈیالوجی پیش کی گئی جس میں سماجی منصب کو رد کر دیا گیا۔ فروئڈ بھی اس خیال کا عادی تھا کہ ایگو کو، خواہش کو، ڈیزائر کو حاوی ہونا چاہیے۔
سماجی طور پر بیگانہ جدیدیت پسند فنکار کی اس طور نمایاں خوبیاں اور اقلیت اور خود اختیاری کا سلسلہ نمایاں ہوا، تاہم وہ انسانیت پسندی کی رد تشکیل کو نہیں روک سکا جو اس دور میں سطح پر آشکار ہونا شروع ہو چکی تھی۔ مثلا تباہی کے فلسفی اسپینگلر ٹوئنبی نے ایک ایسے مکاشفاتی موقف کی پہلے بنیاد ڈالی تھی جس نے مغربی زوال کی پیش گوئی کی، خصوصی طور پر عالمی جنگ کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں ٹوئنبی نے مختلف ذیلی سبالٹرن متی ثقافتوں کے فروغ کے باعث ملٹی کلچرلزم، کثیر و ثقافتی کی فزوں ہوتی ہوئی معنویت و اہمیت کے پیش نظر مابعد جدید عہد کی ترکیب 1938 میں استعمال کی تھی اور تہذیبی تفریقیت، ثقافتی افتراق اور اقداری افتراق پر زور دیا تھا، اور نیٹشے کے اصول افتراق پرنسپل اور ڈفرینشیشن پر ایک حد تک مبنی تھی۔ گو یہ کتاب A Study of History ٹوئنبی 1947 میں پبلش ہوئی تھی۔ مغرب میں 1940 سے قبل تک کا زمانہ جدیدیت سے عبارت تھا۔ جب ہم جدیدیت کہتے ہیں تو جدیدیت سے مراد یہ ہے کہ مین یونیورس کا مرکز و محور تھا۔ اب ٹیکسٹ، ادبی ٹیکسٹ یا سماجی ٹیکسٹ، اس کا موضوع، اس کا مرکز انسان ہوا کرتا تھا۔ تو جدیدیت کا سلسلہ نشأت ثانیہ کے عہد میں شروع ہوا، جس میں انسان کی وجودیت پر توجہ دی گئی یا زور دیا گیا اور لمحہ موجود کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد فوری اس چیز کی ضرورت پڑی کہ انسان جو ہے وہ بھوک سے مر رہا ہے، اس کو جنگوں کے نتیجے میں مارا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ کرسچینٹی بھی انسان کی بقا کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی، لہذا انسان کی وجودیت پر، اس کی ہستی پر، اس کے ہونے پر دلالت کی گئی، اور اس سلسلے میں سب سے نمایاں کام یا پول سارتر کا دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس چیز نے، جدیدیت نے دنیا کے دیگر ادبیات کی طرح اردو ادب کو اور اردو تنقید کو بھی متاثر کیا، اور انسان نے ایک ناقد کی حیثیت سے، ایک تخلیق کار کی حیثیت سے فرد کی داخلی صورتحال میں غواصی کی۔ اس کے پیرالل ہائیڈگر کے مخالف انسانیت پسند رویے نے بھی ایگو کے علامتی مظہر کے طور پر آدمی کے امیج کو توڑنا یہ سمجھ کر عمدن شروع کر دیا کہ آدمی بھی دوسری اشیاء میں محض ایک شے ہے، ایک عنصر ہے، ایک ایلیمنٹ ہے، اور یہ فرد کے خاتمے کا اعلان تھا۔ اسی دور میں ساختیات بھی وجود پذیر ہوئی، جس نے بالآخر مصنف بحثیت خالق، فنکار، ہنر مند، تخلیق کار کے خاتمے کا اعلان کر دیا، اور متن کی خود اختیاری کی بابت اثر نو غور و فکر کو شروع کر دیا، یعنی متن کو اہمیت دینا شروع کر دی گئی۔ یہ 60 کی دہائی کے دوران غیر معمولی واقعہ تھا کہ جینیاتی کوڈ پھوٹ گیا اور زندگی کی ان گنت شکلوں، رویوں اور حیتوں اور اشکال کے نتیجے میں ایک پروگرام کو کار فرما دیکھا گیا جو متن کو پروگرامڈ صورت میں پیش کر رہا تھا۔ روسی حیت پسندی، اسلوبیات اور اساطیری تنقید بھی ساختیات کی توثیق کر رہی تھی۔ بہت ساری دوسری چیزیں اسی دہائی میں نہ صرف سیاسی بلکہ اقتصادی، سماجی اور نسلی میدانوں میں دیکھنے کو ملی۔ لیفٹ کی نئی طلبہ تنظیموں کا ظہور، انسانی حقوق کی تحریکیں، سیاہ فام سیاست، اقلیتوں کی آواز، خواتین کی آزادی کی تحریکیں، رد نوآبادیات، پوسٹ کلونیل کریٹیسزم، اور اس طرح کے تمام عوامل، اس طرح کے تمام عناصر ایک طرح کے سٹرکچر کی تخلیق کرنے کے لیے متحد ہو گئے، جس میں
خطوط ہمیشہ حرکیات سے عبارت تھے، تاہم ایک نئی عالمی ساخت، ایک نیا عالمی سٹرکچر ابھی ایک گورکھ دھندے کے مترادف نہیں تھا۔ یہ مابعد ساختیات، فیمنزم، ثقافتی مطالعات، ذیل طبقاتی مطالعات، سب آلٹرن سٹڈیز، مظہریات، ریڈر رسپانس تھیوری، قاری اساس تنقید، ریسپیریشن تھیوری، شعور و آگہی کا جنیوا اسکول وغیرہ وغیرہ، اسی طرح مابعد جدیدیت کے دور کا آغاز ہوا۔ ریڈر رسپانس تھیوری میں یہ ہوا کہ تخلیق کار یا ٹیکسٹ کی بالادستی کو التوا میں ڈال دیا گیا۔ اب یہاں قاری، ریڈر اپنے مطالعات کی روشنی میں ایک ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کرنے لگا، اور اسی دور میں مابعد جدیدیت کی صورت میں یاک ڈیریڈا کی ایک بہت ہی اہم کتاب تھیوری آف ڈی کنسٹرکشن کی صورت میں منصہ شہود پر آئی۔ یہ عظیم ترین کارنامہ تھا جس نے 1968 میں جدیدیت سے بالکل واضح انداز سے اپنی برات کا اعلان کر دیا، ایک ڈیویشن کا راستہ اختیار کیا، اور پھر بہت ساری چیزیں حقیقت میں بڑی سرعت سے وقوع پذیر ہونے لگیں۔ نئی تھیوری کے ڈسکورس، نئی تھیوری کے مخاطبے میں یاک ڈیریڈا، مائیکل فوکو، یاک لاکان، رولا بارتھ، پال دیمان، یولیا کرسٹیوا، فریڈرک جیمیسن، التھیوسے، ٹیریا گلٹن، ایڈورڈ ڈبلیو سعید، گایتری چکرورتی اور ہومی بھابا نے اور اعجاز احمد نے اپنے اپنے فکریاتی اختلافات کے باوجود عالمی دانشورانہ فضا کو بنیادی طور پر ایک نئی جہت سے ہمکنار کیا۔ نئی تنقید نے جس کا آغاز امریکہ سے ہوا تھا، اس نے سماجی منصب سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ نئی تنقید نے حشو و زوائد کے طور پر تنقیدی تھیوری سے مختلف فلسفیانہ مکالموں اور دوسرے بین العلومی کلاموں، ڈسکورسز کو یکسر التوا میں ڈال دیا، اور متن کی خود اختیاری پر خاص زور دیا، اور اس کو لسانی تشکیل سے تعبیر کیا۔ در حقیقت یہ انفرادی ایگو کا وہ سلسلہ تھا جس نے ساختیات پسندوں کے تصور متن کی سطح کو چھو کر الگ معنی کا دہان آباد کیا۔ اس سطح کے نیچے وہاں ایک اور زیریں ساخت کار فرما ہوتی ہے، بلکہ ایک ساخت در ساخت وجودی رشتوں کے تارے عنکبوت کے روپ میں ایک لامتناہی سلسلہ عمل آرا ہوتا ہے، جو ہمیشہ نئی سے نئی معنویت کے جہان آباد کرتا ہے۔ ساختیات پسندوں کا اصرار و استقرار نہ تو متن کے خود اختیاری پر تھا اور نہ مصنف کے کردار پر تھا۔ اس ضمن میں نہ تو تخلیق کردہ معنویات پر تھا، بلکہ پوئٹکس، شعریات کے عمیق ترین یا عمیق تر ساختیت پر تھا، اور یہ سارا سلسلہ پروگرامڈ تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی پروگرامڈ تھا جیسے ہم کمپیوٹر لیب میں دیکھتے ہیں کہ ایک مین سرور ہے اور اس کے ساتھ کئی کمپیوٹر جو ہیں وہ اٹیچ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زبان کا وہ سلسلہ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ پروگرامڈ ہے۔ یعنی یہ کس طرح پروگرامڈ ہے؟ یہ لاشعور کی طرح پروگرامڈ ہے، یعنی اس میں پہلے سے ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ زبان کے اس سلسلے میں کوئی نئی کروٹ نہیں آ سکتی، کوئی نیا ہوا کا جھونکا، کوئی تازہ ہوا کا جھونکا نہیں آ سکتا، یعنی اس کی سپیس لامحدود ہے۔
اگرچہ یہ پروگرامڈ ہے، اس کا سارا سلسلہ جو ہے وہ تخلیق ہوتا ہے، خلق ہوتا ہے ایک معاشرت کے بیچ میں سے. ظاہر ہے کہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہے تو اس کا صوتیاتی نظام جو ہے وہ ایک زبان کا دوسری زبان سے مختلف ہے. یہاں تک کہ ایک ہی لسانی خاندان کی زبانوں کو دیکھیے تو ایک زبان کا صوتیاتی نظام دوسری زبان کے صوتیاتی نظام سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یعنی اصوات کے افتراقات کا عمل جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو زبان بھی لاشعور کی طرح پروگرامڈ ہے، یعنی جس طرح لاشعور میں ہر چیز پہلے سے فیڈ ہوتی ہے لیکن اس میں سپیس ہوتی ہے. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک یو ایس بی میں 60 جی بی سپیس ہے تو 60 جی بی آپ فل کر دیتے ہیں تو اس کے بعد فردر ڈیٹا اس میں شامل نہیں کر سکتے. لیکن زبان ایک ایسا عمل ہے جو ڈائنامک سے عبارت ہے، جو حرکیات سے عبارت ہے، وہ سٹیٹک یا سٹیگننٹ نہیں ہے، وہ ایک نامیاتی کل کی حیثیت رکھنے والا ایک پروگرامڈ سلسلہ ہے. ساختیاتی نظریہ ساز سسٹم کو سمجھنا چاہتے تھے. بہرحال وہ یقین کرتے تھے کہ بتدریج علم و آگہی، عرفان و شعور کا سلسلہ ممکن ہے، لیکن ڈی کنسٹرکشن، رد تشکیل کا خیال تھا کہ تدریجی علم و آگہی، عرفان و شعور ممکن نہیں ہے. ڈی کنسٹرکشن نے، رد تشکیل نے اپنے موقع پر نہ صرف سبجیکٹ کو یکسر ختم کر دیا، موضوع کو یکسر ختم کر دیا، بلکہ پروگرامڈ ہونے کے سلسلے کو بھی، سٹرکچر کو بھی تہوبالا کر دیا. اس طرح انہوں نے گورکھ دھندے کے تصور یعنی لیبیرنتھ کی داغ بے ڈالی، اس کا سلسلہ شروع کیا. یہ تکثیریاتی، مانویاتی، انارکی کی ایک دنیا تھی، اس کا ایک جہان تھا. مابعد جدیدیت نے رد تشکیلی تنقید کی مذکورہ روح کو اپنے اندر نہ صرف جذب کیا بلکہ اپنے اندر انجذاب کے بعد پیوستگی کے عمل کو بھی شروع کیا. رد تشکیل کی تھیری نے سسٹم کی ٹھوس بنیاد کو ہلا دیا یا کم از کم ترجیحات کی مکمل تبدیلی کو پیدا کیا. یاک ڈیریڈا کے لیے متن ٹیکسٹ ایک بھول بھلیوں جیسا سلسلہ ہے جس میں وہ معنی کے عدم تعین کو بیان کرتا ہے، معنی کے التوا کی صورتحال پر بات کرتا ہے، یا جس لسانیاتی و معنویاتی دوہری سنوی گرہ بندی کو دیکھتا ہے جو معنی کے آنے والے یلغار کو روکتی ہے اور اس کے نتیجے میں مراجعتی رخ کو بحال کرتی ہے جو بعض آفرینی کی ایک ابدی حالت میں عروج پر پہنچتی ہے. در حقیقت ڈیریڈا یہ اشارہ کر رہا تھا کہ رد تشکیل، ڈی کنسٹرکشن کسی ٹیکسٹ کے باہر سے نہیں آتی ہے بلکہ اس کا وہیں ایگزسٹ کرنا اہمیت کا حامل ہے. در حقیقت یہ متن کے اندر سے ہی پیدا ہوتی ہے، پھوٹتی ہے. متن بذات خود اپنی ڈی کنسٹرکشن کرتا ہے، یعنی معنی در معنی کا ایک لامتناہی سلسلہ. اور ظاہر ہے کہ کانٹیکسٹ بدل جاتا ہے، عہد بدل جاتا ہے تو پھر نئے معنی اور نئی تعبیرات اور نئے تجزیات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو ڈیریڈا نے بے یقینی اور نہ طے شدگی کے اصول کو ادبی متن کے لیے استعمال کیا اور ذوق سلیم اور تخلیقی بصیرت کے اہل قاری کے، ریڈر کے آزاد تلازمہ خیال کو ایک طرح سے سیلیبریٹ کیا. تمام معنویات کے ناپائیداری کے ایک نازک سلسلے اور نازک صورتحال کے بارے میں اس نے بتایا. اس سیاق و تناظر میں ڈیریڈا کا بین المتنیت کا اثباتی فلسفہ بھی بہت معنی خیز ہے. بین المتنیت مابعد جدید ادب اور مابعد جدید تنقید کے چند مرکزی تصورات میں ایک ہے. حقیقی زندگی کے افسانے، پریوں کے قصے، اساطیری کہانیاں، داستانوی مختصر تخلیقی بیانیوں اور تماثیل کے برخلاف جدید کردار کے حامل تھے. حقیقت نگاری
رومانویت نویسی کے برخلاف جدید تھی، نو حقیقت نگاری کا عرضی سماجیاتی رویہ داخلی نوعیت اور حقیقت نگاری کا رویہ، اور پھر گارسیا مارکیز کی طلسمی حقیقت نگاری یا فریب نظر حقیقت نگاری، اور اسی طرح جارج لوئی بورس کی میٹا فکشنی ریئلزم، ترقی پسندی اور جدیدیت پسندی کے متضاد برعکس برخلاف مابعد جدیدیت ایک بڑا نظام تھا۔ یہ فوک افسانوی ٹیکسٹ پر زور دیتی ہے جو بنیادی طور پر بین المتنیت پر منحصر ہوتی ہے۔ در حقیقت جدیدیت متن کو اولین معنویت اور اہمیت کا حامل قرار دیتی تھی اور فرد کے وجود پر، اس کے ہونے پر اور لمحے موجود پر اصرار و استقرار کرتی تھی، جبکہ مابعد جدیدیت میٹا ٹیکسٹ، فوق متن، ماورائے متن کو زیادہ اہمیت کا حامل قرار دیتی ہے، خواہ تخلیق ہو، خواہ ناول ہو، خواہ افسانہ ہو۔ مابعد جدیدیت میٹا فکشن ایسے پہلوؤں پر اصرار و استقرار کرتی ہے، فنی اور جمالیاتی حوالے سے ایسا متن تخلیق کرنا ناگزیر ہے جو کسی دوسرے لکھنے والے کی شہرۂ آفاق تخلیق کو موضوع تحریر بناتا ہو، مذکورہ نئے معنی و مفاہیم کی دریافت کی کوشش کرتا ہو، اور یہی تکثیریت، نئی معنویات کی تلاش، فوق افسانہ، فوق نظم کے تار و پود کی تخلیق کرتی ہے اور اس کی مخصوص اور منفرد حیثیت، پہچان اور شناخت کو جگمگاتی ہے۔ مجموعی طور پر فوق متن یا ماورائے متن اپنی افہام و تفہیم خود ساخت کرنا ایک بڑا عمل ہے۔ اسی وجہ سے مابعد جدیدیت بین المتنی کارکردگی کو بہت زیادہ اہمیت کا حامل قرار دیتی ہے اور بین المتنیت کو ہی حقیقت اور جواز حقیقت سمجھتی ہے۔ اس کی تفہیم و تنقید کے لیے روایتی ترقی پسند تنقید اور روایتی جدیدیت پسند تنقید ناکافی اور غیر معتبر ہے۔ مابعد جدید ادب بیشتر پہلے کے اسالیب کی باز آفرینی یا باز تخلیق یا تشکیل و تعمیر اور نشانیاتی و معنویاتی پیچیدہ بیانی سے مملو ہے، اور ہر نوعیت کی الفاظ کی بازی گری اور معنویاتی تہداری اس کا امتیاز ہے۔ اس کو فوق متن، ماورائے متن، میٹا ٹیکسٹ ایسی اصطلاحات یا ایسے ناموں سے موسوم کیا گیا ہے۔ مابعد جدیدیت، پوسٹ ماڈرن کریٹیسزم، پوسٹ ماڈرن ایرا، ایسی اصطلاحات شعوری طور پر میٹا ٹیکسچولیٹی، فوق متنیت کے عمل کو تخلیق کرتی ہیں۔ یہ پرانے متن کی باز تخلیق اور پرانے متن کی ری برتھ، پرانے متن کی تشکیل اور پرانے متن کی تعمیر کرتی ہے۔ یہ کثیر سطحی اور اثر نو فکری آغاز اور اثر نو ذہنی دعوت و شراکت ہے۔ یا پرانے فن یا پرانے ہنر پارے یا پرانے ادب پارے کی بیک وقت اثر نو ذہنی قبولیت اور نئی معنویت آفرینی پر اصرار و استقرار کا ایک وسیع عمل ہے۔ ژاک ڈیریڈا گرامیٹولوجی اور نشانیات کے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہے، اسے ہم دیکھیں گے،
اور یاک ڈیریڈا کے رد تشکیلیاتی نظام میں متن یعنی ٹیکسٹ اور ان کے مفاہیم دونوں میں نہ ہی وحدت کا رشتہ ہے اور نہ ہی مماثلت کا رشتہ ہے. اس کے فلسفیانہ نظام میں لسانی سطح پر افتراقات ہی افتراقات ہیں، بلکہ افتراقات کا لامتناہی سلسلہ دیکھنے کو ملتا ہے. ڈیریڈا کے نزدیک جوہر یا مرکز تک رسائی یا اساسی معنی تک رسائی یا معنی بطور وحدت جیسے نظریات اور ان بنیادوں پر جس مغربی فلسفے نے اپنے مابعد طبیعیاتی نظریات کی عمارت کو استوار کیا محض ایک بھرم ہے، وہ اس صوت مرکز تصور حقیقت کو التوا میں ڈال دیتا ہے جس کے تحت لفظ یہاں تک کہ لفظ خدا بھی بطور سچائی کے اخذ کیا جا سکتا ہے. صوت مرکزیت کا نظریہ اسی بنیاد پر قائم ہے کہ تحریر پر تقریر فوقیت رکھتی ہے، اس لیے بھی معرض تحریر میں آتے ہی تقریر کا تقدس پراگندہ ہو جاتا ہے. تقریر کا تصور روایت اور روایت کرنے والے اور سامع کے امیج کے ساتھ بندھا ہوا ہے، دونوں مل کر معنی کا ایک نظام تشکیل دیتے ہیں. اسی بنا پر یہ مفروضہ قائم کر لیا جاتا ہے کہ روایت کرنے والا اور سچائی کا بیان کنندہ مکمل طور پر سچائی کے علم سے بھی بہرہ ہوتا ہے. اس قسم کی کسی بھی فلسفیانہ یا سچائی کی کوششیں ڈیریڈا کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ ان سب کا رخ کسی مطلق اور طے شدہ مفروضے کی طرف ہوتا ہے، اور طے شدہ یا حتمی یا حتمیت جیسے الفاظ ڈیریڈا کے ڈکشن میں شامل ہی نہیں ہیں. ڈیریڈا نے پریزنس اور ایبسنس کو ایک خاص مفہوم میں استعمال کیا ہے. تقریری زبان سے ادا کردہ لفظ فوری طور پر کسی شخص کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے. وہ فرد کوئی مقرر بھی ہو سکتا ہے، کوئی مذہبی شخصیت بھی ہو سکتا ہے، کوئی استاد یا سیاستداں بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی خطیب بھی ہو سکتا ہے، جبکہ تحریر کے لیے کسی کی موجودگی ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ لفظ کو معرض تحریر میں لانے والی شخصیت پردہ غیاب میں ہوتی ہے یا پردہ غیاب میں چلی جاتی ہے یا التوا میں چلی جاتی ہے. ڈیریڈا مکمل طور پر صوت مرکزیت کے آواز کی مرکزیت کے اس اصرار کو اس استقرار کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ بولا ہوا لفظ یعنی جس کے ساتھ سچائی تک رسائی، حقیقت تک رسائی، صداقت تک رسائی اور معنی کے استحکام و موجودگی کا تصور جڑا ہے، صرف اور صرف خالص سپیچ تکلم بول چال میں ہوتا ہے، جبکہ روایت کرنے والے کے ذہن میں تحریر کی بعض صورتیں ادائیگی لفظ سے قبل ہی موجود ہوتی ہے. اس طرح تحریر یا تقریر کی نہیں، تقریر تحریر کی نقل ہوتی ہے. یہ بحث اٹھا کر اس بحث کو شروع کر کے یاک ڈیریڈا نے مغرب کے فلسفے کی اس متشدد نظام مراتب وائلنٹ ہائرارکی کو منقلب کر دیا جس کی روح سے تحریر تقریر کے ماتحت تھی یا ہے. ڈیریڈا تقدیم کا صحرا تحریر پر رکھ کر تقریر کے روایتی تصور پر، تقریر کے روایتی نظریے پر سوال کھڑا کر دیتا ہے. ڈیریڈا پہلے مرحلے میں تقریر میں تحریر کو پہلے ہی سے لازماً موجود گردانتا ہے. ظاہر ہے کہ مابعد جدیدیت میں یاک ڈیریڈا کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. دوسرے مرحلے میں وہ پھر اسی تصور کو بھی قطعی طور پر ماننے سے انکار کر دیتا ہے، کیونکہ یاک ڈیریڈا کو یہ منظور ہی نہیں ہے کہ سچائی اپنے معنی میں کوئی مرکز بھی رکھتی ہے. یہ بالکل ٹی وی اسکرین کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جس وقت ایک سلائیڈ کی جگہ دوسری سلائیڈ لے لیتی ہے. ایک ٹیکسٹ چل رہا ہے اور اس ٹیکسٹ کو جب تک ایک ناظر دیکھ رہا ہے اس وقت تک وہ ریالٹی ہے، اور جب اس ٹیکسٹ کی جگہ دوسرا ٹیکسٹ
ہے تو دوسری سچائی اس کی جگہ لے لیتی ہے. اس طرح یاک ڈیریڈا جو ہے وہ ایک کے بعد ایک جو ہے یعنی التوا کے سلسلے یا افتراقات کے زبان کے اندر سلسلوں پر زور صرف کرتا ہے. اس کے نزدیک تقریر اور تحریر دونوں ہی دلالتی اعمال ہیں جو موجودگی یعنی پریزنس سے آری یا بے بہرا ہوتے ہیں. اس کے برعکس لوگو سینٹرک کے معنی لفظ مرکزیت مرکوز بر لفظ یعنی تحریر کے ہیں. ڈیریڈا نے اسے ان تمام فکری صورتوں کو حاوی بتایا ہے جو خواہش برائے سچائی پر مبنی ہوتی ہیں. اس کے نزدیک افلاطون سے لے کر تاحال لفظ مرکزیت ہی مغربی فلسفے اور مغربی فکر کا مخصوص مدعا رہا ہے، ادعا رہا ہے. تحریر میں بدیعیت کا جبر یا جبریت اور خود مصنف کی عدم موجودگی معنی کی وحدانیت کو تہس نہس کر دیتی ہے. یاک ڈیریڈا نے صوت مرکزیت یعنی مرکزیہ بصوت یعنی آواز کو مرکز بنانا، تقریر کو لفظ مرکزیت کے ذیل میں شامل کیا. نظریہ صوت مرکزیت کے حوالے سے تقریر تحریر سے مقدم ہے. اس ضمن میں سوسیئر کا بھی کچھ ایسا ہی خیال ہے اور دیگر فلسفیوں کا بھی کچھ ایسا ہی خیال ہے. لیکن یاک ڈیریڈا تقریر اور تحریر دونوں کا زبان کی ایک ہی سائنس کے طور پر عکس کرتا ہے. دونوں ہی میں عدم استقلال ہے، دونوں میں کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے، قائم بذات نہیں ہے. زبان کی سائنس کو اس نے اصطلاحاً گرامیٹولوجی کہا ہے. مگر چونکہ تقریر میں معنی کی تحدید یعنی حد بندی کا پہلو چھپا ہوا ہے، مضمر ہے، اور تحریر تکثیر معنی کے متحمل ہوتی ہے، لہذا گرامیٹولوجی ڈیریڈا کے یہاں تحریر کی سائنس کا ایک دوسرا نام ہے. گرامیٹولوجی سیمیولوجی کی بھی مترادف نہیں ہے. اس کے نظام میں وہ گرامیٹولوجی کو بھی سیمیولوجی کی مترادف نہیں قرار دیتا. ڈیریڈا کی تھیوری میں یا تھیوری میں گرامیٹولوجی نے سیمیولوجی کی جگہ لے لی ہے جو تحریر کی ایک نئی سائنس کے بجائے سوال قائم کرنے والا علم ہے. ڈیریڈا کی رد تشکیل فکری اساس میں متن اور اس کے معنی دونوں نہ تو ایک ہیں اور نہ دونوں ایک دوسرے کے مماثل ہیں، بلکہ ڈیریڈا کے نظام فکر میں افتراقات کا لامتناہی سلسلہ ہے. اس کے نظام میں کوئی بھی شے مستقل نہیں ہے ما سوائے افتراقات کے. تحریر کی فطرت ہی میں افتراق و التوا ہے، یعنی ایک معنی کو دوسرا معنی آ کر بے دخل کر دیتا ہے، پھر تیسرا معنی آتا ہے تو وہ پہلے معنی کو، پہلے مفاہیم کو بے دخل کر دیتا ہے. اس طرح تحریر کی فطرت ہی میں افتراق و التوا کا سلسلہ ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی متن اور مجموعی طور پر معنی کا سلسلہ اور ہم وقتی پہچان اور شناخت درمیان میں حائل ہو سکے، کیونکہ معنی کبھی فیصل اور حتمی ہو ہی نہیں سکتے. گرامیٹولوجی کی روح سے تحریر اپنی حقیقت بذات خود ہے، وہ کسی دوسری حقیقت، دوسری ریالٹی کی ترجمانی یا بعض تخلیق یا وضاحت سے ماورا ہوتی ہے. اس طرح ڈیریڈا کا فلسفہ ہے کہ ہمارا تعلق فی نفسی ہی تحریر سے ہونا چاہیے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ تحریر معنی کی ترسیل کا کوئی شفاف ذریعہ نہیں ہے اور نہ اس کی قدر شناسی اس مفروضے کے ساتھ کرنی چاہیے کہ تحریر معنی بردار بھی ہوتی ہے. صرف تحریر ہی وہ مقام ہے جس میں زبان اپنے التوا کے عنصر کو اجاگر کرتی ہے، جو تکثیر معنی یا معنی کی تکثیریت کا جواز بھی ہے، جبکہ تقریر ایک سے زیادہ معنی کی حامل ہو ہی نہیں سکتی. جدیدیت متن کے گرد، ٹیکسٹ کے گرد دائرہ مکمل کرتی تھی اور ماں بعد جدیدیت اپنی برات کا اعلان کرتی ہے ہر مرکز سے.
وہ کسی بھی مرکز کی، کسی بھی وحدت کی قائل نہیں ہے۔ مابعد جدیدیت مرکز گریز، یہاں تک کہ کسی بھی طرح کی وحدت پر ایقان نہیں رکھتی۔ مابعد جدیدیت فوق متنیت میٹا ٹیکسٹ کی معنویت کی قائل تو ہے، جہاں کسی بھی حتمیت کی کوئی صورت نہیں اور نہ ہی معنی کی وحدت کی کوئی صورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مابعد جدیدیت کا ایقان اگر کسی بات پر ہے تو وہ رد تشکیلیاتی عناصر پر ہے، یعنی معنی جو ہے وہ لا متناہی سلسلے کے حامل ہیں، یعنی ایک ٹیکسٹ میں میٹافوریکل میننگز ایک دور میں اور ہیں تو دوسرے دور میں ہو سکتا ہے کہ کانٹیکسٹ کے ساتھ ہی میٹافرز بھی بدل جائیں۔ تو اس لحاظ سے مابعد جدیدیت جو ہے وہ معنی کی وحدت پر یقین نہیں رکھتی بلکہ معنی کی تکثیریت پر یقین رکھتی ہے۔ اور یاک ڈیریڈا تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک متن جو ہے اس کے اندر ہی ڈی کنسٹرکشن کا سلسلہ موجود ہے، اور وہ اس کے اندر ہی سے جنم لیتا ہے، وہ کہیں باہر سے نہیں آتا۔ اردو ادب اور تنقید نے اپنی مقامی انڈیجنس اور مابعد جدیدیت کی تخلیق کی ہے، جو حال میں جدیدیت کے خلاف ایک بالکل زیریں سطح کی بغاوت کے مثل رونما ہوئی ہے۔ یہ ایک طرح سے مختلف اذکار رفتہ، فکریات، نظریات، آداب، آئین، معیارات، اقداری نظام اور صورت حال کو چیلنج کرنے کی اپنی نامیاتی طاقت کی شناخت کا ایک سلسلہ ہے۔ مابعد جدیدیت ایک واحد رویہ، واحد تھیوری کا اعلان نہیں کرتی بلکہ وہ مختلف متنوع زاویہ نگاہ کا برملا انکشاف کرتی ہے۔ ایک ٹیکسٹ کو جب مابعد جدیدیت کی روح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اس کو ایک ڈسپلن کی، ایک علم کی روشنی میں انٹرپریٹ کرنے کے بعد جب دوسرے علم کی روشنی میں انٹرپریٹ کرتے ہیں تو معنی التوا میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی آپ ہسٹری کے علم کی مدد سے اگر ایک ٹیکسٹ کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تعبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ایک ناقد جو ہے اس کی تعبیر کرتا ہے تو اس کے معنی اور ہوتے ہیں، اور جب وہ ایک آرکیولوجی کے علم کی روشنی سے اس بطن میں غواصی کرتا ہے، اس ٹیکسٹ کے بطن میں غواصی کرتا ہے تو معنیات پہلے والے مفاہیم التوا میں چلے جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے مفاہیم آ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کوسموس کے علم کی روح سے ایک ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں، یا آپ مابعد الطبیعیاتی سلسلے میں علم کی روشنی میں ایک ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں تو پہلے والے معنی التوا میں چلے جاتے ہیں اور پہلے والے معنی کو نئے آنے والے معنی بے دخل کر دیتے ہیں۔ اس طرح مابعد جدیدیت متنوع وہ قلموں نظریات پر یقین رکھتی ہے یا ان کا انکشاف کرتی ہے۔ ایک نئی جمالیات، سیمیولوجی اور معنویات اردو ادب کے افق پر بھی طلوع ہوئی، اور ایک نیا فکریاتی رویہ، ایک نیا فکریاتی بیہیویئر اور برتاؤ اور سبھاؤ ادب کے لیے خصوصی آہنگ و رنگ کی صورت میں ظہور پذیر ہوا۔ یک جہت، یک رنگ، جمع پسندی، میزان پسندی، ڈسپلن پسندی، کلیت پسندی کے خلاف تکثیریت کا فلسفہ مابعد جدید تخلیقی اذہان کے سیکولر ریڈر اور کشادہ دل کردار کا جیتا جاگتا نشان امتیاز ہے۔ کلیت پسندی، تنظیمی ڈھانچہ، ڈسپلن پسندی، آمریت، یکسانیت اور ہم نظمی اور حقیقی تخلیقیت، یہ سب مابعد جدیدیت میں التوا میں چلے جاتے ہیں۔ مابعد جدیدیت نے اردو کے ادبی، سماجیاتی، ثقافتی، عمرانی، یہاں تک کہ ایک نئے دور کا آغاز کیا، یعنی اردو تنقید کا دائرہ کار اتنا وسعت سے ہم کنار ہو گیا کہ نئے لکھنے والوں نے یا پرانے لکھنے والوں نے جب مابعد جدیدیت کی روشنی میں ادبی متون کو کھنگالا، ادبی متون کے تجزیات کیے، ادبی متون کو انٹرپریٹ کیا،
تو ایک لامتناہی مفاہیم کا سلسلہ ان کے سامنے تھا. اس طرح مابعد جدیدیت ایک کشادہ ذہن بیہیویئر اور برتاؤ اور سبھاؤ ہے جو ہر نوعیت کی جبریت، کلیت پسندی، ڈسپلن، تنظیمی ڈھانچے کے بالکل برعکس متنوع نوعیت کی حامل ہے اور مختلف نوعیت کے ذہنی اور عملی دباؤ پیدا کرنے والے میلانات و رجحانات کو چیلنج کرتی ہے اور برملا احتجاج اور مقاومت کے سلسلے کو جاری رکھنا اور مزاحمت کرنا اس پر یقین رکھتی ہے.